السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک کی آیات ہیں۔
MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے تفسیر قرآن مجید کا جو سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہم روزانہ کی ترتیب کے ساتھ کچھ آیات کا مطالعہ، تلاوت اور ترجمہ اور پھر اس کا خلاصہ، یہ ہم اسی ترتیب سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ میں اس ترتیب کو بار بار اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ جو ریگولر سن رہے ہیں اور اس سے بہترین استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ترتیب سمجھ لینے پر بہت آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ جو آیات اس سے پہلے کے درس میں مکمل ہوئے تھے وہ آیت نمبر 82 تک، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہاں تک میں نے تلاوت کے بعد، ترجمے کے بعد آخری جو درس ہمارا آیا تھا وہ خلاصے کے طور پر میں نے پیش کر دیا انہی آیات کا۔ آج میں 83، 84، 85، 86 ان 4 آیتوں کی تلاوت مکمل کر دی ہے، اور کوشش کروں گا کہ ترجمے کے ساتھ خلاصہ بھی اسی ایپیسوڈ، اسی 25 یا 30 منٹ کے درس کے اندر دے دوں۔ ممکن نہ رہا تو پھر خلاصہ اس کا اگلا جو ہمارا درس آئے گا اس میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو آیات اس سے پہلے ہم نے پڑھا، اس میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا، اور خاص کر ان کے جو سیاہ کرتوت تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، آنے کے بعد بھی ان کے جو ایٹیٹیوڈ تھے اس کو کھول کر بیان کیا۔ اور اس میں 2 باتیں تھیں، ایک صحابہ کے لیے کہ اب ان سے توقع مت رکھو کہ یہ کوئی اسلام قبول کر کے سپورٹ کریں گے تمہاری، باوجود یہ کہ یہ بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، بنسبت مشرکین کے یہ قریب ہیں تمہارے، لیکن پھر بھی مشرکین جلدی مسلمان ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے۔ لیکن یہ بدبخت لوگ باوجود قریب ہونے کے اسلام قبول نہیں کیے، تو اس سے صحابہ کو بڑا رنج تھا، غم تھا، شک بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان کے تمام کرتوت جمع کر کے بتائے کہ ان سے طمع رکھنا، ان سے امید رکھنا کہ یہ ایسے کرتوت والے لوگ آج ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم تھی، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان میں رہے، تب سے ہی یہ خائن قوم ہے، یہ دھوکے باز قوم ہے، جھوٹی قوم ہے، اور اس کے کرتوت بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے بڑے کیا ہیں، اس کے کرتوت بڑے کالے کرتوت ہیں۔ تم ان کی طرف توقع مت رکھو۔ اور وہ تمام چیزیں جو ان کے عقیدے کو بگاڑ دیا گیا، یعنی بگاڑنے کے اسباب جو بنے، اس میں سب سے اہم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ گمان، یہ عقیدہ ان کو برباد کر گیا کہ ہمیں کیا ہے، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہی عقیدہ ہمارے آج کے کئی ایسے فرقہ پرست، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اپنی جماعتوں میں بڑا بن کے لوگوں کو اپنے اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے بھی عقیدے بن چکے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب لے گا، یہ ڈر رکھنا چاہیے۔ اور شرک کا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کو۔ تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ جملہ خلاصہ دین کا، وہ ہمارے لیے یا اس سے پہلے کی شریعتوں میں جو تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر کے فرمایا ہے کہ یہی چیزیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں، یعنی دین اسلام میں ہیں، یہی چیزیں میں نے ان کو بھی دی تھی، اور ان میں جو لوگ لائے ایمان اور صحیح طور پر عمل صالح کے ساتھ اپنے کردار نبھائے، یہ الا قلیلا منکم، بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع بھی، اخذنا میثاق،
ہم نے کیا ہے مضبوط میثاق لیا تھا تم سے، عہد لیا تھا، اگریمنٹ ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھے، ان کے ذریعے سے باقاعدہ مضبوط اگریمنٹ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو، تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد لیا تھا، یہ میثاق لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو گے، وہی پہلی بات جو توحید کی ہے، تمام انبیاء یہی لے کے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خلاصہ دین جب ذکر کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو کیا ہدایات دی گئی، اس میں بھی سب سے پہلی بات جو ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہاں، تعبدون عبادت، یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت صرف اور صرف ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہیں۔ جتنی چیزیں عبادت کے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کرنے کے بعد فرمایا بندوں کے حق میں سب سے زیادہ حق رکھنے والا وہ کون ہے طبقہ؟ وہ والدین کا طبقہ ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وذی القربی، قرابت دار، رشتہ دار، والیتامی، یتیم، والمساکین، مسکین۔ یتیم وہ ہے جو بلوغت سے پہلے اس کے ماں باپ یا اس کے ماں یا باپ ان دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، اسے کہتے ہیں یتیم۔ اور مسکین وہ ہے جو خرچ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، اسے کہتے ہیں مسکین۔ وقولوا للناس، اور یہ حکم بھی دیا تھا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، حسنا، بولو تو اچھا بولو، اچھی بات کرو، گالی گلوچ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، بات اچھی کرو۔ قولوا للناس حسنا، حقوق سب کے بیان کرنے کے بعد اب فرما رہا ہے کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم تولیتم، اب فرما رہا ہے کہ لیکن ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ تم پھر گئے، اتنا پختہ عہد لینے کے باوجود عمل کرنے والے کتنے تھے؟ الا قلیلا منکم، تم میں سے چند لوگوں نے اس پر عمل کیا، بقیہ سب کی سب اکثریت پھر گئی۔ وانتم معرضون، اور تم تھے ہی کیا ہے؟ اعراض کرنے والے، پلٹ جانے والے، پھر جانے والے۔ تمہارے اندر کی یہ صفت ہمیشہ موجود رہی تم میں، کہ یہی حالت رہی تمہاری کہ تم لوگ پھر گئے۔ آج بھی ہم امت مسلمہ میں اٹھا لیجیے ایک نظر، کتنے لوگ ہیں جو 100% عمل کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگوں کو کیا ہے برائی معلوم ہونے کے باوجود کر رہے ہیں؟ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، دھوکہ نہ دو، معلوم ہے، لیکن عمل کرتا ہے بہت کم لوگ۔ جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی حال ہمارا بھی آج ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ میثاق بھی ہم نے لیا تم سے، یہ عہد بھی ہوا تھا، پختہ عہد، خاص کر میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، کہ ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تم سے ہم نے کیا یہ عہد بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، دیکھو تم لوگ آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، نہ اپنوں کو کیا ہے گھر کے باہر کرو گے، ان کے گھروں سے ان کو نکالو گے، ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا، تم نے اس کو مانا، وانتم تشہدون، تم گواہ بھی ہو، تم یہ واقعے کو جانتے ہو، یہ عہد ہوا، اس کی تم گواہ بھی ہو خود۔ اس میں دو باتوں پر زور دیا گیا ہے، ایک اپنوں کو گھروں سے نہ نکالنا،
ان کے گھر نہ اجاڑنا، ایک قتل نہ کرنا۔ خاص طور پر عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نہ نکالنا، گھر نہ اجاڑنا، کیونکہ جنگ میں ہمیشہ طور پر یہ چیزیں پیش آتی تھی، تو یہ خاص طور پر منع ہوا تھا کہ تم لوگ آپس میں نہیں کر لینا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اب دراصل وہ بات آ گئی، اہم ترین بات جو ان آیتوں میں موضوع بحث ہے، خاص کر کہ فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء، پھر کیا ہوا؟ تم لوگ قتل کرنے لگے، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور گھروں سے بھی نکالنے لگے، ایک فریق ایک دوسرے فریق کے ساتھ، ایک جماعت دوسری جماعت سے لڑ کر ان کو گھر سے بھی نکالا۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، چڑھائی کرتے ہوئے ان پر، گناہ کرتے ہوئے ان پر، سرکشی کرتے ہوئے، یعنی دو باتوں کا حکم خاص طور پر ملا کہ خون نہ بہاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور ایک دوسرے کو گھر سے نہ نکالو۔ تم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو لڑائی میں گھر سے بھی نکالا، قتل بھی کیا، اور چڑھائی بھی کی، حملہ بھی کیا، اور کھلا ہوا گناہ اور کھلا ہوا یہ سرکشی کا انداز تھا جو تم نے کیا۔ لیکن ایک طرف یہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکامات کا توڑنا اور خلاف کرنا، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب یہ قتل میں مغلوب طبقہ یعنی جو شکست کھا جاتا ہے، اس میں کوئی یہودی غلام اسیر بن کے آ جائے، کوئی قیدی بن کے آ جائے، تو اس وقت تم یہ کہتے تھے کہ اللہ نے قیدی بن کے آنے والے یہودی کو فدیہ لے کے واپس چھڑا دینے کے لیے حکم دیا ہے، تو تم تفادوہم، تم بدلہ دے کر اسے فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ یعنی اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو قیدی یہودی تمہارے پاس آئے گا اس کو تم فدیہ دے کر چھڑاؤ۔ اللہ نے یہ بھی کہا آپس میں قتل نہ کرو، اللہ نے یہ بھی کہا گھروں سے نہ نکالو ایک دوسرے کو۔ تین احکامات ہیں، اب سمجھیے۔ اب دو احکامات کی تو کھلی خلاف ورزی کرتے تھے، لڑتے بھی تھے، گھر سے نکالتے بھی تھے، اور اسی طرح کیا ہے، مارتے بھی تھے، جنگ بھی کرتے تھے جو کہ حرام تھا۔ لیکن جب جنگ میں دو فریق لڑ کے قیدی بن کے آتے تھے تو اس وقت یہ کہتے ہوئے قیدیوں کو فقط کیا کرتے تھے؟ فدیہ دے کے چھڑاتے تھے، اور چھڑا کر کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہودی قیدی کو چھڑانا ہے، اس واسطے ہم چھڑا لیں گے۔ اللہ پوچھتا ہے ان سے، حالانکہ بات تو یہ تھی وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ارے بدبختو، تمہارے لیے ان کا نکالنا ہی حرام تھا، ان سے قتال کرنا بھی حرام تھا۔ یہ دو کام تو تم کرتے تھے، لیکن تیسرا کام جو کہ آسان تھا کہ فدیہ دے کر کیا ہے اسے چھڑا دینا، یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم فدیہ دے کے چھڑا دیتے ہیں۔ یعنی بعض جو ان کے لیے میٹھا میٹھا ہے وہ تو مان لیتے، جو تکلیف دہ ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا، اب یہ جملہ جو ہے نا بڑا نوٹ کرنے کے قابل ہے، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بدبختو تم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بعض باتوں پر تو ایمان لاتے ہو، عمل کرتے ہو، اور کتاب کے بعض حصے سے کفر کرتے ہو۔ جیسا اسے نکالنا حرام تھا، جیسا قتل کرنا حرام تھا، وہ تو کر لیا، لیکن جب قیدی بن کے آئے تو تب تو کیا ہے، ارے یہ قیدی ہے، قیدی کو تو چھڑانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو وہ بھی تو کیا تھا، تمہارے اوپر فرض تھا کہ تم قتال نہ کرتے، لیکن بعض کو مان لینا، بعض کا انکار کر دینا۔ میٹھا کھانا سنت، داڑھی رکھنا معلوم نہیں مولوی صاحب، ہمارے ہاں بھی چلتا ہے۔ جو آسان ہے وہ لے لیا، جو مشکل ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، بعض حصے پر کفر کرتے ہو۔ اب اس کی سزا کیا ہے دیکھو، اب ذرا ٹٹول کے دیکھو اپنے آپ میں، وہ سزا تو کہیں ہم بھی نہیں پا رہے ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو کوئی بھی یہ عمل کرتا ہے تم میں سے، بعض کو مان لے بعض کو چھوڑ دے، فما جزاء، کیا سزا ہوگی اس کی ایسے بدبخت کی، من یفعل ذالک منکم، جو یہ کرتا ہے عمل ایسا جو پسند آئے مان لیا، جو کراہت جو کیا ہے ان کے لیے مشکل ہوا چھوڑ دیا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی سزا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل بن کے رہے۔ خزی، گناہ کرتے ہیں نا جی، ایک گناہ وہ ہے جس کا آخرت میں ضرور سزا ملے گی، لیکن یہ گناہ جو اچھا ہے، جو آسان ہے مان لیا، جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا، تعویلیں کر دی، دین کے اندر کیا ہے بعض حصے کو مانا بعض کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے اس کی سزا تو ہم دیں گے ہی آخرت میں، بہت بڑی سزا، لیکن دنیا میں نہیں چھوڑیں گے، ایسے بندوں کو ہم ذلیل بنا کے چھوڑیں گے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویوم القیامہ، قیامت جب قائم ہوگی، یردون الی اشد العذاب، ان کو سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت کی زندگی برباد کر لی، آخرت کے بدلے دنیا خرید لی ان بدبختوں نے۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آخرت کی کتنی بہترین زندگی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، آخرت جو نہیں دکھتی ہے اس کو سمجھا کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور دنیا کے لیے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہاں کی تھوڑی سی زندگی کے لیے سب کچھ برباد کر لیا۔ اس لیے فرمایا کہ اشتروا الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کی زندگی کو کیا ہے خرید لیا ان بدبختوں نے، اور آخرت کو بھول گئے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، فرمایا فلا یخفف، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، بڑھتا جائے گا عذاب، کم نہیں ہوگا۔ اللہ جہنم میں ڈالے گا تو ایک عذاب تو وہ ہے نا جی جو کہ کم ہوگا اور گناہوں کو پاک کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کیا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے کل گناہ ختم ہو جائیں گے اور اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جو ایمان اسلام کے ساتھ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے عقائد ہی غلط ہو گئے، جن کا کردار یہ ہو گیا، جنہوں نے کیا ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو بھول ہی گئے، ایمان اسلام کا کوئی لحاظ نہ رہا، اللہ کے احکامات کو کیا ہے استہزاء کے طور پر رکھے، مذاق اڑایا، جب چاہے جو چاہے کر لیا، آسان ہو تو کر لیا، مشکل ہو تو چھوڑ دیا، یہ کردار رہا، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کا جو عذاب ہوگا نا وہ بھی تخفیف نہیں کیا جائے گا، لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، ولا هم ينصرون، اور نہ انہیں کہیں سے مدد کی جائے گی۔ ہاں کہتے ہیں نا ہیرو بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے، کون بچائیں گے بھائی جب رب کہتا ہے کہ تمہیں کہیں سے مدد نہیں کیا جائے گا۔ یہ صفت ہے، ایسے صفات والے لوگ ہیں تو پھر تو رب کہتا ہے کہ کہیں سے دراصل کیا نہیں ہوگا، تمہارے لیے مدد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ خلاصہ
جو آیات کے ترجمے کی حیثیت سے میں نے پیش کر دیا ہے، اس میں آپ غور کریں تھوڑا سا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے سلسلے میں ہمیں فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ سب ان کو دیا، یہ احکامات دیے، یہ انہوں نے کیا کیا، ایسے ایسے نافرمانیاں کی، لیکن اس کے ذریعے سے جس کے پاس یہ کتاب آئی، یعنی قرآن جس کو ملا، وہ کون ہے؟ وہ امت محمد ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس امت کو یہ قرآن ہے اور اس میں یہ ذکر ہے، تو ہمیں کیا تنبیہ ہے؟ یہ دیکھنا ہے نا اصل مضمون۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں یا ہم بدلے ہوئے ہیں؟ ہمارے کرتوت بھی یہی تو نہیں ہے؟ کوسچن مارک ہے بہت بڑا۔ سوچو، سمجھو، دیکھو، بدلو اگر ہے، ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا جو نتیجہ آخری میں آیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی حال ہمارا بھی ہوگا اگر ہم نے وہی کرتوت کیے جو کرتوت ہمارے پہلے جو ایکس امت مسلمہ ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے کیے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کرتوتوں کو سمجھ لیا کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی معاملہ نہیں، تو اللہ نے قرآن اتار کے قیامت تک کے لوگوں کو کہہ دیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نسلوں کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے کرتا ہے۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو، یہی حال ہوگا۔ زہر میں اللہ تبارک و تعالی نے موت رکھی ہے، زہر کے اندر وہ شدید کانٹ رکھی ہے، تو یہودی کھائے گا ہوگا، مسلم کھائے گا تو نہیں ہوگا، نہ نہ نہ، یہ ایک تاثیر ہے تو وہ تاثیر سب کے لیے ایک رکھا بعینہ۔ اسی طرح گناہ کی جو تاثیر ہے وہ تاثیر بھی ایک ہی ہے، تم کرو گے بھی تو وہی معاملہ، کوئی دوسرا کرے گا بھی تو یہی معاملہ۔ اسی غلط فہمی میں ان بدبختوں نے کیا اور اس پر آگے بڑھتے رہے، جس پر اللہ نے یہ آیات اتاری۔ اب خلاصہ کیا ہے اس کے پس منظر میں، کیا اہم نکات ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں وہ رکھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔